کیا آپ جانتے ہیں بارابا کون تھا؟ یسوع مسیح نے بارابا کی صلیب کیوں اٹھائی؟ بارابا کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا بارابا یسوع مسیح کا ہم شکل تھا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے۔ ہم نے اس کا نام بہت دفعہ سنا ہے۔ ہم نے اسے یسوع کی زندگی کے حوالہ سے بننے والی مختلف فلموں میں بھی دیکھا ہے۔ جب مصلوب ہونے کا دن آتا ہے وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ اس کا نام بارابا ہے۔ بارابا ایک مجرم، باغی، قاتل اور ڈاکو تھا۔ وہ قاتل تھا۔ اعمال 3 باب 14 آیت میں قاتل ہی کہتا ہے۔ اس کے کاموں کی سزا موت تھی۔ بارابا نام 2 الفاظ برا جس کا مطلب بیٹا اور عباس جس کا مطلب باپ ہے سے آخذ کیا گیا ہے، یعنی ایک باپ کا بیٹا تھا، یعنی کسی کا بیٹا تھا۔ اسی لیے وہ یہاں پیلاطوس کے سامنے یسوع کے ساتھ تھا۔ ایک طرف معصوم یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جس میں کوئی جرم نہیں پایا گیا تھا۔ اس نے نیکی کے کام اور لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، اور پھر بھی وہ موت کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ دوسری طرف ایک قاتل، ایک مجرم کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو سولی پر چڑھنا لازم تھا، اور اس کے لیے بارابا ہی موزوں تھا۔ صلیب اس کی عام موت تھی۔ لیکن آئیں اس سے متعلق حوالہ لوکا کی انجیل 23 باب 13 آیت میں لکھا ہے۔ پھر پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا، نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، بس میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے، کہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پیلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے، اس کو مصلوب کر، مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پیلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا۔ یسوع کو موت کی سزا ہوئی اور بارابا کو بری کر دیا گیا۔ قصورواروں کی بجائے معصوم کو سزا ملی۔ لیکن پھر بھی بارابا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ میں اور آپ ہیں۔ بارابا کی صورت میں ہم سب ہیں۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم سب سزاوار تھے۔ ہم سب صلیب پر چڑھائے جانے اور آگ کی جھیل میں پھینکے جانے کے لائق تھے، لیکن یہاں صلیب پر یسوع معصوم آتا ہے، جو معصوم برا خدا کا برا ہے، اور وہ بارابا کی جگہ لیتا ہے۔ اب بارابا آزاد ہے۔ میں اور آپ آزاد کیے گئے تھے اور اب آزاد ہی ہیں۔ اور اب کلام سے افسیوں 2 باب پہلی 10 آیات میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے باعث مردہ ہی تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کے روز پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانوں کے فرزندوں میں
تاثیر کرتی ہے۔ ہم اپنے گناہوں اور قصوروں میں مردہ تھے اور خدا نے ہمیں مسیح میں زندہ کیا۔ اس نے ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے میں بارابا کی داستان اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے بیان کی۔ بارابا کی زندگی یسوع مسیح کی موت سے بچ گئی تھی۔ وہ موت کا حقدار تھا، بالکل جیسے میں اور آپ گناہوں اور قصوروں میں مردہ تھے۔ صلیب بارابا کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے باعث اس کی زندگی بخش دی گئی، کیونکہ یسوع مسیح موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہے۔ اگر یسوع مسیح وفادار نہ ہوتا تو بارابا کی موت اسی دن طے تھی۔ اسی طرح یسوع مسیح کی وفاداری اور باپ کے پیار کی بدولت آپ اور میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کہ وہ خداوند ہے، مردوں میں سے زندہ ہو گئے، ہم غضب کے فرزندوں سے خدا کے فرزند بن گئے۔ میں نہیں جانتا کہ بارابا کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں یہ جانتا ہوں اگلی بار جب ہم مصلوب ہونے کے حوالہ جات پڑھیں یا فلموں میں یہ سین دیکھیں تو میں یہ جانوں گا کہ میں اس جیسا تھا، گناہوں اور قصوروں میں مردہ، صلیب کے لائق اور بالکل اسی کی مانند۔ یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ میں آزاد ہوا، جس نے نہ صرف بارابا کی بلکہ ہم سب کی جگہ پر صلیب اٹھائی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس میٹھی آزادی کا ذائقہ نہیں چکھا جو اس نے اپنی موت کی بدولت مہیا کی، میں آپ کو یہ سب کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ افزائی کروں گا۔ جیسے کہ بائبل فرماتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راستی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اعمال کی بدولت ہم نجات نہیں پائیں گے، بلکہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے کی بدولت ہم نجات پائیں گے۔ اور جیسے اس نے بارابا کی زندگی صلیبی موت سے بچائی، اور جیسے اس نے میری زندگی بچائی، اور جیسے اس نے لاکھوں دیگر بھائیوں کی زندگی گناہوں اور قصوروں کی موت سے بچائی، وہ آپ کو بھی یقیناً نجات دے گا۔ دیر مت کریں، آج ہی اپنی زندگی اسے سونپ دے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیس، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ آمین۔